بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 40 ہے، جس میں ہم شاعر کو پڑھیں گے جن کا تعلق طی قبیلے سے ہے۔ تو اس لیے یہاں پر نام تو نہیں لکھا، صرف لکھا ہے بعض بنی جرمن۔ بعض بنی جرمن یعنی ایسا شخص، ایسا شاعر جو جرم کی اولاد میں سے ہے اور ان کا تعلق قبیلہ طی سے ہے۔ تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ وقال بعض بنی جرم من طی شاعر جاہلی إخالك موعدي ببني جفيف وهالة أنني أنهاك هالا فإلا تنتهي يا هال عني أدعك لمن يعاديني نكالا إذا أخصبتم كنتم عدوا وإن أجدبتم كنتم عيالا۔ وقال آخر، کسی دوسرے نے کہا، اللؤم اکرم من وبر ووالده واللؤم اکرم من وبر وما ولدا قوم اذا ما جنى جانيهم امنوا من لؤم احسابهم ان يقتلوا قودا واللؤم داء لوبر يقتلون به لا يقتلون بداء غيره ابدا۔ ترجمہ کرتے ہیں، اخالو کا، اخالو کا اصل میں ہے اخالو کا، اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اخالو کا، میں آپ کو گمان کرتا ہوں، میرے خیال میں آپ اس طرح سے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں اظنو کا، ٹھیک ہے، اظنو کا، میں آپ پر یہ گمان کرتا ہوں، میرا آپ سے یہ گمان ہے۔ اخالو کا موعدی ببنی جفیف، میرا خیال ہے کہ تو مجھے بنو جفیف اور بنو حالہ سے ڈرانے والا ہے۔ موعدی، اوعدا یوعدو، کسی کو ڈرانا دمکانا، یوعدون، قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا، توعدون یوعدون بمعنی انذر ینذر، انذار، بشیر و نذیر، انذار کرنے والا، انذر ینذر بمعنی انذار۔ تو موعدی، موعد علی وزن مفعل، ڈرانے والا۔ تو کہا اخالو کا ای اظنو کا موعدی، کہ آپ مجھے ڈراؤ گے یا آپ مجھے ڈراتے ہو، ببنی جفیف وحالتا، کہ بنو جفیف اور بنو حالہ سے مجھے ڈراتا ہے، اننی انہا کا حالہ، یہاں پر کہہ رہے اور اے حالہ میں تجھ کو منع کرتا ہوں دشمنوں کا ساتھ دینے سے۔ اننی میں جو ہوں، انہا کا آپ کو منع کر رہا ہوں، نہا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نہا ینہا منع کرنا، انہا کا امنعک، انا امنعک، میں آپ کو منع کرتا ہوں، حالہ کہ آپ نہ کریں، کہ اے حالہ آپ اس طرح سے نہ کریں، آپ مجھے نہ ڈرائیں بنو جفیف سے اور حالہ سے۔ نیچے لکھا ہے بطن من بنی حنیفہ، یہ ایک قبیلہ ہے جو بنی حنیفہ کے بطن سے نکلتا ہے، یعنی ایک سلسلہ ہے نسب کا۔ آگے کہہ رہے ہیں فَإِلَّا تَنْتَهِي، یا تو آپ باز آ جائیں، یا حال عنی، اے حالہ مجھ سے، یا حالہ اے حالہ اگر تو باز نہ آئے، فَإِلَّا تَنْتَهِي اگر تو باز نہ آئے، ادعکی میں تجھے چھوڑ دوں گا، لمن یعادینی نکالا جو میرے دشمن ہیں ان کے لیے نکال اور عبرت، آپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا یا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ تو اس کا جو سلیس ترجمہ ہے وہ آپ سن لیں، فَإِلَّا تَنْتَهِي يَا حَالَ عَنِّي، اے حالہ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھ کو
اپنے دشمن کے لیے عبرت بنا کر چھوڑ دوں گا، یعنی میں تجھے سخت سزا ادع کی ادع، جسے میں کہتا ہوں نا انا ادعوک، میں آپ کو چھوڑتا ہوں۔ طیب ہم نے پڑھا تھا ادعو، اترکنی، اترکنی یعنی دعنی، دعنی مجھے چھوڑ دو، تو یہ اسی سے ہے یدعوک یدعنی، انا ادعوک میں آپ کو چھوڑ دوں گا، تو ادع کی میں تجھے چھوڑ دوں گا، لمن یعادنی ان کے لیے، یعادی عادہ یعادی عداوت اور دشمنی کرنا، جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں ان کے لیے نکال اور عبرت ناک بنا دوں گا۔ آگے کہہ رہے ہیں اذا اغصبتم کنتم عدوا، کہ جب تم خوشحالی میں مبتلا ہوتے ہو، اذا اغصبتم جب تمہیں خوشی میسر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خوشحال ہونا، سرسبز و زرخیز ہونا، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا الارض المخصبہ، الارض زمین جو ہے، المخصبہ اگر ہم اس طرح سے اس کی صفت بیان کریں، الارض المخصبہ یعنی سرسبز زمین، سرسبز و شاداب، جس پہ ہریالی ہی ہریالی ہو، اور اس کا جو ضد ہے الارض المجدبہ، جیم کے ساتھ مجدبہ، اجدبت الارض زمین خشک سالی کا شکار ہوئی، قحط سالی۔ تو یہاں سے مراد اذا اغصبتم جب تمہیں خوشیاں ملتی ہیں اور تم خوشیوں میں ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو، کنتم عدوا تو تم دشمن بن بیٹھتے ہو، دشمن کی طرح ہمارا سامنا کرتے ہو، دشمنی اختیار کرتے ہو، وَإِنْ أَجْدَبْتُمْ اور جب تمہیں قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہو، کنتم عیالا تو اس وقت تم کیا کرتے ہو، پھر عیال بن جاتے ہو، کہ تمہارا سہارا یا تمہارا ہار سارا ہم پر آ جاتا ہے، تمہارا بار، تمہارا بوجھ، تمہیں کھلانا، تمہارا خیال یہ سارا کچھ۔ تو گویا کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، ہمارے حلیف ہی رہو، ہمارے ساتھ دھوکہ بازی نہ کرو۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیے تھے۔ وقال آخر اور دوسرے آدمی نے کہا اللؤم اکرم من وبر ووالدہ، کہ لؤم کہتے ہیں عربی زبان میں بخل کو، گھٹیا پن کو، کہ جو گھٹیا پن ہے، بخل ہے، اکرم من وبر ووالدہ کنجوسی اور کمینگی دور ہے وبر اور اس کے والد سے۔ اب وبر کون ہے، نیچے لکھا ہے رجل من کلاب، کلاب قبیلے کا ایک آدمی، اس کا نام وبر ہے، تو کہتے ہیں کہ کمینگی اور بخل جو ہے وہ دور ہے، اکرم منہ ای بعودہ، بعید دور ہے، من وبر و والدہ وبر اور اس کے والد سے، واللؤم اکرم من وبر وما ولدا، اسی طرح کنجوسی دور ہے وبر اور اس کی اولاد سے، واللؤم کنجوسی، اکرم من وبر وما ولدا یا اس نے جو بچے جنے ہیں یا اس نے جو پیدا کیے ہیں، دونوں ایک ہی مراد ہے شعر کا۔ قوم اذا ما جنا جانیہم امنوا، یہ ایسی قوم ہے کہ جب ان میں سے کوئی جنایت یعنی ظلم کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو اپنی قومی شرافت کو عیبدار کرنے کی وجہ سے وہ اس بات سے بے خوف رہتے ہیں کہ وہ قصاصاً قتل کیے جائیں گے۔ دیکھیں قوم یہ ایسی قوم ہے، اذا ما جنا، جنا یجنی ای قتل یا کوئی جرم کرنا، ظلم، جانیہم اس کا کوئی یعنی قتل قاتلہم، قتل قاتلہم ان کا جب کوئی قاتل قتل کرتا ہے، جنا یجنی والفاعل منہ جانی، امنو تو یہ امن میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، یہ امن کی حالت میں ہوتے ہیں، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کرتے۔ من لؤم احسابہم، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ اپنی قومی شرافت کو عیبدار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کی جو قومی شرافت تھی وہ لت پت ہو چکی، اب لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں اور ان کے قریب ان کے منہ بھی نہیں لگتے، اگر منہ لگیں گے تو ان کو زیادہ ضرر نقصان ہوگا، تو کہہ رہے ہیں من لؤم احسابہم، ان کی شرافت ابھی ملیا میٹ ہو چکی ہے اور بدنام ہو چکی، ان یقتلوا قودا کہ ان کو لوگ قتل کریں قصاصاً، کوئی یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا، اتنی گری ہوئی قوم ہے کہ کوئی ان کو قصاصاً قتل بھی نہیں کرنا چاہتا، چھوڑ دیے سب نے ان کو، یہ بتانا چاہتے۔ دیکھو یعنی قتل کا بدلہ قصاص سے نہیں دیتے بلکہ دیت سے دیتے یا پھر خون رائے گاہ جاتے تاکہ قوم عزت پر عیب نہ آئے۔
من لؤم احسابهم ان یقتلوا قودا، تو یہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، ان کو کوئی قتل ہی نہیں کرتا، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کی بجائے دیت دیتے ہیں۔ واللؤم داء لوبر یقتلون به، اس سے مراد کنجوسی ہی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے وبر قتل ہو سکتے ہیں، ایسی بیماری ہے کنجوسی کہ جس سے داء بیماری، مرض لوبر وبر کے یقتلون به، اسی سے یہ قتل ہو سکتے ہیں۔ لا یقتلون بداء غیرہ ابدا، اس کے علاوہ کسی اور مرض سے وہ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ تو مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وبر اور اس کے بیٹوں سے بخل اور کمینگی بہت دور ہے اور وہ ان سے دور ہیں۔ اسی طرح ان میں سے جب کوئی قتل کرتا ہے تو وہ قتل نہیں کیا جاتا، وجہ کہ وہ دیت دیتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر کوئی چیز کو قتل کرتی ہے تو وہ بخل ہے، بخل کے بغیر اسے کوئی چیز قتل نہیں کر سکتی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔